نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما صدر مجلس بچاؤ تحریک، قائدین اکرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ انتخابات ہو چکے ہیں اور نتائج بھی نکل چکا ہے۔ بڑے افسوس بولیے یا اللہ کی مرضی، کیونکہ جو ہمارے نتائج آئے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مرضی ہے کہ اللہ آپ کے امجد اللہ خان سے کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ نتائج آئے ہیں، اور جب پولنگ بوتھ میں جب کاؤنٹنگ چل رہی تھی تو میرے ساتھ جو کاؤنٹنگ میں چلے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ہم جب 200-300 ووٹ آگے پیچھے ہو رہے تھے تو میں ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ رہے گا، جو بھی رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سے کام لینا چاہ رہا تو انشاءاللہ برابر اپنے کو جتائیں گا، یا نہیں تو اس کے لیے اور کوئی دوسرا اپنے لیے کام رکھا ہے۔ انتخابات کے رزلٹ آنے کے بعد سے کئی گھروں میں ایک ماتم ہو گیا، خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ورکر کام کر رہے ہیں، جن کی والدین، جن کی خاص طور پر ان کے والدہ، کئی ایسے فونس آئے مجھے کہ آپ 10 نومبر کے دن آپ نامینیشن ڈالے، 10 نومبر سے لے کر ہم آج کی تاریخ تک روزہ ہے، ہماری والدہ ضعیف ہے، 60-70 سال کی عمر ہے، اور نوجوان ورکروں کی والدہ روزہ ہے۔ مسلسل سعودی عرب سے ایک فون آتے رہے کہ ہم جو ہے آپ کی کامیابی کے لیے کعبے میں ہم دعا کر رہے ہیں، مدینے میں ہم دعا کر رہے ہیں۔ نہ جانے ایسے ایسے ٹیلی فونس آتے رہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ امریکہ سے فونس، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے۔ آپ بتائیے کہ میں بہت ایک چھوٹا بندہ ہوں، بہت چھوٹا بندہ ہوں، یعنی جمہوریت میں ایک MLA کا مقام بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور آج میرے الیکشن کا سارے دنیا میں چرچا ہو رہا ہے۔ 2 دن پہلے مجھے ایک فون آیا چنئی سے کہ ایک لیڈی، مسلسل فون آ رہا تھا، میں فون اٹھایا تو کوئی ایک لیڈی فون کر کے یہ بولی کہ میرا لڑکا 3 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلا ہے۔ اب آپ بتائیے میں چنئی میں کیا جا کے کیا ہوں۔ میں بہت دیر ان سے گفتگو ہوئی، بولے آپ ویڈیو کانفرنسنگ کریے، میرے لڑکے کو ہمت دیجئے۔ میں، ان کا لڑکا 10th کلاس کا ہے، چنئی میں ہے، اور ان کی لڑکی 7th کلاس میں ہے۔ پھر بعد میں ان کی والدہ سے بات کیا تو بول رہے تھے کہ میں نور خاں بازار کی رہنے والی ہوں، میری شادی ہو کر چنئی میں آئی، میرا لڑکا آپ کا دیوانہ ہے۔ بہرحال یہ جب سے رزلٹ آیا ہے ایک نئی تاریخ بن رہی ہے، ایک نئی تاریخ۔ ہم کبھی ہمارے بچپنے میں دیکھتے تھے کہ ایک انا دورائی بول کر تمل ناڈو کا ایک لیڈر تھا، ایک انا دورائی جو تملینس کا لیڈر تھا، اس کے انتقال کے جب چلتی ٹرین میں سے لوگ کود کر اپنی جان دے دیے لیڈر کے لیے۔ راج شیکھر ریڈی کے انتقال کے بعد میں کئی لوگ صدمے میں وہ ہو گئے۔ غازی ملت کے انتقال کے بعد میں کئی لوگ کئی مہینوں تک غمزدہ رہے، اور یہ ویسا ہی منظر دیکھا میں۔ بہرحال انتخابات تو آتے رہیں گے، انتخابات جاتے رہیں گے۔ ابھی فاضل مقرر بہت، یعنی الیکشن کے بعد سے بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی میں جو ہے کہ نیند میں بھی میں پیدل دورے کر رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا میرے کو۔ الیکشن کے انتخابات رزلٹ آنے کے، دیکھیے میں 9 نومبر تک میں
कैंडिडेट नहीं हूँ। 10 नवंबर के दिन मैं कैंडिडेट बना और 15 के दिन जो है हमारा सिंबल आया। 15 से 28 तक हम इलेक्शन लड़े, 15 से 28 तक हम इलेक्शन लड़े और सिर्फ 14 दिन की मेहनत में हम जो है 45,000 वोट लेने में हम कामयाब हो गए। 45,275 वोट लेने में हम कामयाब हो गए। ये वाकई ही याकूतपुरे वालों का बहुत बड़ा एहसान है। जो कायदीन मेरे साथ जो फिर रहे थे, हमारे जो सीनियर कायदीन हैं, मेरे साथ जो पदयात्रा में फिर रहे थे, जो नौजवान मेरे साथ फिर रहे थे, ना उनको नाश्ते की फ़िक्र थी, ना उनको लंच की फ़िक्र थी, ना डिनर की फ़िक्र थी। जब शुरू में इंतखाबात, जब नॉमिनेशन के बाद में 1-2 दिन मुझे पैसों की बहुत तंगी हुई, क्योंकि इलेक्शन में जो है पैसे का बहुत अहम रोल होता है। मनी मेक्स वंडर्स इन पॉलिटिक्स, मनी मेक्स वंडर्स इन पॉलिटिक्स। लेकिन ये इलेक्शन ये बता दिया कि आपके पास पैसा रहो या ना रहो, आप इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। लोग घर से निकल के वोट डालने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है उनको। आप किसी का वोट खरीद सकते, लेकिन ज़मीर नहीं खरीद सकते किसी का। आप किसी का वोट खरीद सकते, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं बना सकते आप। मैं कल ही की बात बोल रहा हूँ। मैं जब चांद भाई की मौता से निकल के, अल्लाह हमारे मरहूम चांद भाई को बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि उनके घर वाले बोल रहे थे कि जब से आपका रिज़ल्ट आया चांद भाई बहुत सदमे में थे। चांद भाई वो शख्सियत है जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी की खिदमत की है। जब फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी चंचलगुड़ा जेल में थे, तो चांद भाई जो है रोज़ाना मेवा ले जाकर, जाम वगैरह ले जाकर दिन भर जेल के बाहर बैठते थे। यानी पहले ज़माने के जो जमात के कारकुन हुआ करते थे कि सदर अगर जेल में हैं तो उसके घर की हिफाजत करते थे, घर के बाहर सोते थे उसके। तो ये मरहूम मोहम्मद जहांगीर पहलवान, गुलाम रसूल मास्टर साहब और ये जो कल इंतकाल हुआ हमारे चांद भाई डबीरपुरा, तो ये वो पीढ़ी के लोग हैं जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी, सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, डॉक्टर ख़ायम खान, मजीदुल्लाह खान फ़रहत, आदम मलिक साहब और अमजदुल्लाह खान की भी खिदमत की है। आप देखिए कि कोई पैदल दौरा उनसे नहीं छूटा। कैंडिडेट लेट जाता था, लेकिन उन्होंने आधा घंटा पहले बड़ा झंडा लेके ठहरे हुए रहते थे। फिर कोई डिमांड नहीं, कोई मुतालबा नहीं। कई मर्तबा बेचारों को कोई अगर लिफ्ट नहीं देते तो पैदल आते थे। मुझे अच्छा याद है कि जब 1992 में मजलिस बचाओ तहरीक नई बनी थी, एक मर्तबा हम लोग जो है, मैं गाड़ी चला रहा था, खान साहब बाजू बैठे हुए थे, हम लोग गोलकुंडा किले में जलसा करके वापस आ रहे थे। तो चांद भाई साइकिल पे आ रहे थे वहाँ से वापस। कड़ाके की सर्दी थी जलसे वो दिनों में। तो ऐसा कमिटेड वर्कर थे चांद भाई, मैं बयान नहीं कर सकता। कल मैं जब उनकी मौता से बाहर निकला तो सामने से ऑटो में से ख़वातीन जा रहे थे, 2 ऑटो में। ख़वातीन ऑटो में से चीख रही देख के मेरे को ये बोले कि आप हिम्मत नहीं हारना, चाहे वो याकूतपुरे के मेरे वोटर है, आप जीते हुए कैंडिडेट है, आप हिम्मत नहीं हारना। आप देखिए अगर मैं जीत जाता तो इतना चर्चा नहीं होता, आज इतने लोगों के दिलों में मैं जगह नहीं बना सकता। अल्लाह ताला का जो भी फैसला होता, यकीनन कुछ मायूसी हुई है, किसी के आंख में आंसू आए हैं, कोई गम ज़दा हुआ है, लेकिन सोचिए कि अल्लाह ताला का जो फैसला होता है बहुत बड़ा काम लेने वाला है अल्लाह मियां। मैं जब पहली मरतबा कारपोरेटर था,
غازی ملت 99 میں الیکشن ہارنے کے بعد میں 2002 میں کارپوریٹر الیکشن آیا. کئی لوگ جبھی بھی بولے ارے اگر آپ چنچل گڑے سے الیکشن لڑیں گے ہار جائیں گے تو بہت بے عزتی ہوں گی, آپ مت لڑیے. کئی لوگ بولے, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے تحریک کے بھی کئی لوگ بولے, لیکن میں ضد پہ لڑا الیکشن اور اللہ تعالیٰ مجھے جتایا. مرحوم صدر سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب باقاعدہ حیات تھے. میں وہ کینڈیڈیٹ ہوں جس کی مخالفت میں صلاح الدین اویسی صاحب پیدل دورے کرے. جب ان کے پیر میں تکلیف تھی تو ان کو رکشے میں بٹھا کر گڈی بولی یا خود یعنی باغ زہرا کے گلیوں میں گھومے, لیکن اللہ تعالیٰ الیکشن جتایا. اپن جیت کے بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں, ہار کے بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں. اب جیتے سو دوسرے دن سے شروع ہو گئے اپن گلی گلی پھرنا. چنچل گڑے کا ایسا حلقہ تھا یعنی دا ٹیل اینڈ آف ایریا, یعنی 2 اسمبلی کانسٹیٹنسیوں کا ٹیل اینڈ. اور ہم وہ قسمت والے کارپوریٹر تھے, ہمارے کو 2 MP 2 MLA لگتے تھے. یعنی ملک پیٹ کا MLA, نلگنڈے کا MP, یاقوت پورے کا MLA, حیدرآباد کا MP. تو 2 MLA 2 MP میرا کام رکاتے تھے. خیر اللہ تعالیٰ الیکشن جتا دیا. 1 سال یعنی الیکشن کے 1 سال 1.5 سال کے بعد سے شروع کر دیے, سیٹ ریزرو ہونے والی ہے, سیٹ ریزرو ہونے والی ہے, سیٹ ریزرو ہونے والی ہے, سیٹ ریزرو ہونے والی ہے. آخری دن کارپوریٹر کا یعنی 5 بجے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا, میں 3:30 بجے ایک فائل لے کے اس وقت کے بلدیہ کمشنر کنے گیا تو انہیں بولا ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے. میں اسٹل دیر از ٹائم, بولا میں ابھی 2 گھنٹے ہے, میرے فائل پہ سائن کرو. تو بعد میں وہ سیٹ ریزرو ہو گئی. میں دوسرے حلقے سے لڑا الیکشن. تو جو میں پرانے حلقے میں تھا, آج بھی مجھے ہمارے رئیس کے والد ہمارے والد کے دوست تھے, یعنی ایک ساتھ اسکول میں پڑھے تھے. تو میں جب پہلی مرتبہ باغ زہرا میں جب گیا میں, تو وہ مجھے یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے بول کے پورے محلے میں ملاتے پھرتے تھے بیچارے. اللہ ان کو جنت دے, مغفرت کرے ان کی. ہمارے رئیس کے والد, میں نام بول رہا ہوں, میرے والد کے دوست تھے. اور ہمارے خالد کے والد محمود چاچا. تو یہ جو محمود چاچا میں نام لے رہا ہوں, غازی ملت کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی, یاد ہوگا آپ لوگوں کو, نوجوان نسل جو بزرگ ہے, جو نریندرا فائرنگ کرا تھا خان صاحب کے اوپر, تو ان کی گاڑی میں گولی لگی تھی. خان صاحب ان کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, محمود چاچا کی. تو محمود چاچا پورے کرما گڑے میں لے کے میرے کو پھرتے تھے, میرا بچہ الیکشن لڑ رہا, میرا بچہ الیکشن لڑ رہا بول کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے چنچل گڑے کا کارپوریٹر 5 سال رکھا, وہ سیٹ ریزرو ہوئی. پھر ہم بازو سے لڑے, اعظم پورے سے. بہت چیلنجز, ایسی پیسے کی بھرمار, لاکھوں روپے بانٹے, سلم بستیاں تھے, بہت کھیل کھیلا گیا. اس وقت ہمارے احمد بلالہ MLA تھے, بہت غنڈہ گردی کی گئی, لیکن اللہ میاں جتا دیا. جتانے کے بعد میں پھر نیا حلقہ ملا, پرانا حلقہ پورا اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا تھا. تو اللہ میاں جو ہے ٹرانسفر کرے میرے کو ادھر, اب یہ حلقے میں کام کرے. ہم دبا کے فل 5 سال تک نہ خود سوئے نہ ڈپارٹمنٹ ہم کو سونے دیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے آپ, آفیسرز جو ہے میرے کو بہت پسند کرتے. اس لیے پسند کرتے کہ میں صرف کام کے لیے لڑتا ہوں ان سے, میں کوئی پرسنٹیج کے لیے کبھی نہیں لڑا. ارے یہ نئے حلقے میں آئے, بیماری شروع ہو گئی, یہ حلقہ ریزرو ہو رہا, یہ حلقہ ریزرو ہو رہا, آفیسر بول رہے ہیں پورے بم, چلیے اس کو لیڈیز کرے. پہلے جو ہے BC کرے, اب اس کے بعد میں اس کو لیڈیز کرے. ہم جا کے اکبر باغ لڑے. اکبر باغ میں فل پولیس کا ظلم, اتنا ظلم, ارے رے 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 رے, وہ میرے کو یاد کرے تو ہنسی ہوتی. گھر سے نکلے تو 2 گاڑی پولیس, کوئی ہاتھ ملا بیچارے مسجد میں ایک پیش امام صاحب ہاتھ ملائے, ان کے گھر پہ پولیس.
خیر بہرحال ہرا دیے ہمارے کچھ 1100-1200 سے ہرائے. تو جس دن رزلٹ آیا اس دن میں گھر کو آیا, پانی نہایا کیونکہ پورے جسم میں بدبو ہو جاتی ہے, اور کاؤنٹنگ میں بیٹھے تو اندر. پانی نہانے کے بعد میں 2 رکعت شکرانے ادا کرا, سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کرا کہ اے اللہ میرے کو یہ دلدل سے پاک دامن نکالا, کیونکہ یہ سیاسی دلدل ایسا ہے آپ نہیں چاہتے ہوئے آپ کو رشوت لینا پڑتا, کمیشن لینا پڑتا, آپ کو پینا پلانا پڑتا, غلیظ کاروبار کرنا پڑتا. لیکن اللہ میاں جو ہے 10 سال کارپوریٹر رکھ کے پاک دامن نکالا, نماز پڑھا, سارے لوگ رو رہے تھے نیچے, سب کو جا کے بولا دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام رکھاؤں گا, خاموش بیٹھیے. اس کے بعد میں جب کارپوریٹر تھا تو اتنا مشہور نہیں تھا. کارپوریٹر نہیں رہنے کے بعد میں عموماً کیا ہوتا تھا, میں جب کارپوریٹر تھا ہم دن میں ایریے میں پھرتے, دوپہر میں آفس میں بیٹھ کے 1-2 گھنٹے آرام کرتے, رات میں دعوتیں اٹینڈ کرتے. ارے کارپوریٹر نہیں تھے تو 24 گھنٹے کام لگ گیا, وہ NRI کیسز, یہ کیسز, وہ کیسز. بہرحال آفس میں جو ہے کارپوریٹر تھے جب ایک ایریا تک محدود تھے, نل لائٹ ڈرینیج موری. اب کیا ہو گیا, اپن کھلا ہو گیا, پورا حیدرآباد اپنا ہو گیا. تو لاک ڈاؤن آیا, لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ بہت خدمت لیا. سوچ نہیں سکتے تھے, کئی لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے تھے ارے آپ روزانہ جو ہے 10-15 لاکھ روپے کا میٹیریل بانٹ رہے ہیں, یہ آپ کا نے آ رہا کہاں سے پوچھتے تھے. کئی لوگ پوچھے, کئی میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے پارٹی کے لوگ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت کام لیا, دور دراز علاقوں میں جا کے ہم کام کرے. یہ آپ کے جو شامر پیٹ کے ایک علاقے میں لے جا کر راشن کے پاکٹاں دیا. 3 دن یا 4 دن کے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے لوگ, اتنی سخت کرفی, کسی کے باپ کو جانے نہیں دے رہے پولیس والے. ہمارے آنند راؤ صاحب وہاں پر ACP تھے, پیٹ بشیر آباد, سوری, ان کو فون کیا, ان سے اسکارٹ لیا, لے جا کر وہاں پر. بہرحال انتخابات آئے, یاقوت پورے سے ہم امیدوار بنے. اب یہاں پر بھی وہی بڑے بڑے باتاں, چیلنجاں, 3rd نمبر آتے. آپ دیکھیے اسد الدین اویسی میری نظر میں امیچیور لیڈر ہے. کیا ہے؟ امیچیور لیڈر ہے. لونڈا پالیٹکس بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں اپن؟ یہ لونڈا کیا کرا, تلنگانہ ایجیٹیشن چالو ہوا. دیکھیے سالار ملت تھے, غازی ملت تھے, یہ لوگوں کی ایک سیاست کا ایک مقام ہوتا تھا. یعنی کوئی فون اگر کرتے خان صاحب, کوئی پولیس اسٹیشن کو فون کرے تو وہ پولیس اسٹیشن پورا ہل جاتا تھا. اگر کبھی خان صاحب کوئی دفتر کو چلے گئے تو بلیا کمشنر بھاگ کے آ کے ریسیو کرتا تھا. اب یہ لونڈا پالیٹکس کیا کری, تلنگانہ ایجیٹیشن چل رہا پورا تلنگانے میں, انہوں تلنگانے کی مخالفت کر رہے ہیں. کبھی بول رہے ہیں رائل تلنگانہ, کبھی بول رہے ہیں وہ کہ ٹوٹی بنا دے, یونین ٹیریٹری بنا دیتا ہوں, ٹوٹی بول رہا بیٹھ کے. ارے میں بولا اس کا دماغ پاگل ہو گیا, انہیں مار کھایا چھوٹا بھائی, اثر لیا بڑا بھائی. اب اس کے بعد میں کیا ہوا, تلنگانہ بن گیا. یعنی 2014 میں جب تلنگانہ بن رہا تھا, تلنگانہ برناب مکھرجی کی کمیٹی کی رپورٹ آ رہی, 4 بجے تلنگانہ الگ ہو رہا. یہ لونڈا پالیٹکس بیٹھ کے 2 بجے بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ NDTV پہ انٹرویو ہے, یہ بول رہا کہ تلنگانہ نہیں بنتا, کیسا بنتا ہم دیکھتے. خیر تلنگانہ بن گیا. اب انا سے بہت امیداں تھے, ہم بھی جا کے تلنگانہ ایجیٹیشن میں بہت کام کرے. پورے تلنگانہ ایجیٹیشن میں کوئی شیروانی پہن کے نہیں آتا تھا سوائے امجد اللہ خان کے. یہ انا کے بیٹا بیٹی جو ہے خواہش کرتے تھے میں اسٹیج پہ جانا, تقریر کرنا, پرانے فوٹوز پرانے ویڈیوز نکالو. اب بہرحال انا بدل گئے, انا اپنے کو نہیں پہچان رہی, انا کیا کرے, جا کے ان کے گود میں بیٹھ گئی, انہوں ان کے گود میں بیٹھ گئے. اتفاق سے جو ہے یہ آج ہی کے دن 10 دسمبر کے دن نائنا نرسمہا ریڈی, KT راما راؤ اور ایک 4-5 جنے مل کے اکبر الدین اویسی کے گھر پہ آئے, میٹنگ ہوئی. یہ دونوں
یعنی ایم اور ٹی آر ایس مل کے گورنمنٹ چلائیں گے ہم بول کے اعلان کریں. پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے جیسا نظام آباد میں ایم کے کارپوریٹرز تھے, ایم کے کارپوریٹرز ٹی آر ایس کے میئر کو سپورٹ کرے, بھینسے میں ویسی چھوا, بودھن میں ویسی چھوا. ٹھیک ہے ہم خاموش بیٹھے, ہم صبر کرے. ہم بولے انا تم ہم کو دھوکہ دیے, ٹھیک ہے اوکے نو ایشو, دیکھیں گے ٹائم آنے پر. اب انا کیا کرے, پہلے جو ہے کشن باغ کا رائٹس ہوا, انا اٹھا کے گولیاں مار دیے, 4 جنوں کو شہید کر دیے. ہم ایک ہی بات بولے کہ بھائی غلطی, دیکھیے چیف منسٹر جا کے گولیاں نہیں مارتا, پولیس والے گولیاں مارے, اس پہ آپ انکوائری ڈالو. انا نہیں ڈالے. آلیر کا انکاؤنٹر کرے انا جو ہے معصوم بچوں کو, معصوم بچے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے, انکاؤنٹر کر دیے, 5 مسلمان بچوں کو شہید کر دیے. یہ لونڈا پالیٹکس ان کے ساتھ خاموش رہی. اس کے بعد میں مسجدوں کو شہید کرے انا. آپ بتائیے, میں چیلنج کرنے کے موقف میں ہوں, 2014 کی میری 15 کی تقریر اٹھا کے دیکھیے. آلیر انکاؤنٹر کے بعد میں گورنمنٹ جونیئر کالج چنچل گوڑے میں جب ابو عاصم اعظمی کو لایا تھا یہاں پر, وہ تقریر میں بولا تھا کہ اس کے آنگ میں چڈی ہے بول کے بولا تھا میں. لوگ پہچاننے میں 9 سال ہو گئے. 2018 میں الیکشن آیا, پورے لوگ جا کے کے سی آر کی تائید کرے. واحد امجد اللہ خان, واحد مجلس بچاؤ تحریک تھی جو ٹی آر ایس کی بی آر ایس کی مخالفت کرے. ہم آپ کو اندازہ نہیں ہے, آج کانگریس ریونت ریڈی جو بھی ہے, یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ امجد اللہ خان ٹی آر ایس کو بی آر ایس کو کیا نقصان پہنچایا. بھلے میرے میں بہت نقصان ہوا, ایک بھائی پہ 30 کیساں, 30 کیساں کس کو بولے صاحب, ایک کیس میں 3 سال 4 سال کورٹ کو پھرنا, پورا دن خراب, ناجائز کیسز بک کرے, میری سیٹ ریزرو کر دیے. بہرحال آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجلس بچاؤ تحریک کے اوپر یہ بی آر ایس یہ ٹی آر ایس کی طرف سے کتنا ظلم ہوا. کارکنوں پہ ظلم, پولیس اٹھا کے رات میں دھاوے مار دے رہی, اٹھا لے کے جا رہی. بہرحال انا کا بھی دن آیا. ہم بولے تھے ون ڈے میچ کھیلتے, ہم بول کے بولا تھا نا ون ڈے میچ کھیلیں گے ہم بول کے. بہرحال انا کا کام ہو گیا, انا جا کے باتھ روم میں گر گئے. تو آپ کو یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قادیانی گستاخی کرا تھا. کیا نام ہے وہ قادیانیوں کا جو لاہور والا ہوا تھا, انہیں کہاں مرا, باتھ روم میں مرا انہیں. تو انا کو بھی اللہ میاں جھٹکا دیے, مارتے مارتے رکا دیے. جھٹکا ہے یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ کا گھر توڑا, اللہ تعالیٰ تیری ہڈی توڑ دیے. دیکھو آپ, تو اللہ کا گھر توڑا نا. اچھا, اب یہ لونڈا پالیٹکس کیا کری, انا کے ساتھ انا کے کپڑے دھوئے 9 سال تک, دونوں بھائیاں. بقول ہمارے مجید اللہ خان فرد صاحب بہترین بات بولے کہ ایوان اسمبلی میں فل تعریف ہو رہی انا کی, وہ تعریف پوچھو مت. تو غلط فہمی کا شکار ہو گئے فرد بھائی, ارے کیا کے ٹی آر تقریر کر رہا ہے, کیا پوچھ رہے, ارے نہیں اکبر ویسی ہے بولے. تو انا کا بیٹا اتنی تعریف نہیں کرا, انا کا اب وہ ماموں کہتے ہیں, میرے کو وہ بھی ہنسی آ رہی ابھی بھی, ماموں بھانجے ایسا کیسا ہو گئے. سالار ملت تو بہت شریف انسان تھے نا, بڑے بزرگ بول سکتے ہیں, سالار ملت بہت شریف انسان تھے. تو انہیں سالہ کیسا ہو گیا کے سی آر, ان کا ماموں ان کا سالہ ہوتا نا. دیکھو آپ اپنے باپ پہ الزام لگا رہا انہیں, کتنی بری بات بولو آپ, کتنی بری بات. میرے کو تو بہت برا دکھا, سالار بہت شریف انسان تھے. آئی ایم ویری سوری اسد الدین, آپ واپس لیو, رشتہ توڑو, وہ آپ ماموں کا رشتہ توڑو آپ. ارے ماموں بنانا تھا تو کسی اچھے کو بنانا. یہ نکٹا چپٹا, یہ گھنگروں کی صورت اس کی, یہ وہ چل رہا بھی کیسا بھائی, وہ بروسلی چلے ویسا چلتا ہونے. آپ دیکھیں بروسلی فلم. بہرحال انا کا یہ لونڈا پالیٹکس پورے مسلمان تلنگانے کے بول رہے ہیں, ارے بھائی یہ 9 مسجدوں کو توڑا, آلیر انکاؤنٹر کرا, یہ ذلیل. یہ اس کا بیٹا کے ٹی آر جو ہے, کے ٹی آر 9 سال میں ایک ٹویٹر بتاؤ, اس کا ایک ٹویٹ
جو مسلمانوں کے تعلق سے بولا. آج BRS کے مسلم قائدین فون کر رہے ہیں میرے کو. مسلم قائدین بولے تو انہوں نہیں, جس کے جسم میں سے گوبر کی بو آتی انہوں نہیں. دوسرے جو تلنگانہ ایجیٹیشن میں ساتھ میں تھے تو مسلم قائدین, جس کو انصاف نہیں ملا, یہ گوبر گنیش کو لا کے بٹھا دیے ڈپٹی CM بنا کے. تو یہ تمام لوگ بول رہے ہیں کہ صاحب آپ جو 9 سال پکار رہے تھے کہ اقلیتی قائدین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی, اقلیتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی BRS رول میں, نہیں شادی مبارک, شادی مبارک ایک لگائے شادی مبارک. ارے کیا ہمارے بچیوں کی پہلے شادی نہیں ہوئی؟ اب KCR ہار گیا کیا مسلم بچوں کے شادیاں نہیں ہوتے؟ آپ بتاؤ. جتنے علماء مشائخین BRS کی تائید کیے, میں بہت احترام کرتا ہوں علماء مشائخین کی, ان کے جوتیاں میرے سر پہ رکھ کر بولے تو پھرتا ہوں میں, ان کے قدموں میں بیٹھ کے کچھ کام کرو بولو کرتا ہوں میں. لیکن ایسا کیسا دباؤ بھائی اسد الدین اویسی کا؟ ارے ایسا کیسا ڈر؟ جو اللہ سے ڈرتا وہ اسد الدین اویسی سے کیسا ڈرتا؟ انہوں جو ہے 17 سپٹمبر کو اعلان کر دیے, انہوں کسی سے پوچھے کرے نہیں. یہ لونڈا پالیٹکس کیا کرے؟ وہ ہاکی گراؤنڈ میں اعلان کر دیا میں مرتے دم تک KCR کے ساتھ رہوں گا. جاؤ, ابو نے بھی مر جا رہا, تم بھی مر جاؤ, جاؤ بیٹے جاؤ. اب یہ لونڈا پالیٹکس کیا کری؟ اپن اعلان کر دیا, سب کو ڈرا رہے ہیں علماء مشائخین کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لونڈا پالیٹکس کی طرف سے کیا نقصان ہوا. سنیے, آپ لوگوں کو نہیں معلوم, اس کا اندازہ نہیں ہے. جو BJP کی 1 سیٹ تھی یا 2 سیٹ تھے, آج BJP کے 9 سیٹ ہو گئے نا, 8 MLA جیتے. یہ جو BJP کے 8 MLA جیتے, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ لونڈا پالیٹکس ذمہ دار ہے, یہ اسد الدین اویسی ذمہ دار ہے. یہ جو 8 MLA جیتے نا BJP کے, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو علماء مشائخین BRS کی تائید کرے تھے. آج بھی وقت ہے, اللہ سے توبہ کرو, اسد الدین اویسی کے ڈر سے باہر نکلو. وہ جو کانگریس کی تائید کرے میں سلام کرتا ہوں, وہ جو اضلاع میں کانگریس کو ووٹ دیے میں ان کو سلام کرتا ہوں. کیوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 2024 میں بڑے مودی کو ہٹانا. میرا کیا نعرہ تھا؟ بڑے مودی کو ہٹانا ہے تو چھوٹے مودی کو ہٹاؤ. یہی نعرہ تھا نا امجد اللہ خان کا. اب آپ بتاؤ, انہیں بڑا لیڈر یا میں بڑا لیڈر؟ ہاں, کیا بات بولے میاں, شکریہ. تو یہ لونڈا پالیٹکس کیا کری؟ وہ تلنگانہ ایجیٹیشن میں بھی ایسی تلنگانہ نہیں بنتا, آنکھاں مار مار کے وہ تلنگانہ نہیں بنتا, تلنگانہ بن گیا. انہوں پھر بولے, ارے کیا کیا بولے. دیکھیے ایک مریادہ رہتی ہے, یعنی دشمنی کرو تو دل کھول کر کرو, دشمنی کرو تو دل کھول کر کرو, کل ملے تو ایک دوسرے پہ شرمندہ نہ ہو. کیا بولے اکبر الدین اویسی؟ ارے وہ ٹلو, ارے وہ RSS کا ٹلو, جو مکایا بول دیے. کل اللہ ذلیل کر دیا آپ کو. ایک دن کے سلطان بنے آپ, پروٹم اسپیکر کا تھے, اور یہ چھچورے بول رہے ہیں دیکھے بھائی اکبر بھائی پروٹم اسپیکر بنے. ارے میاں کچھ مریادہ رکھو رے, ارے کچھ تو غیرت رکھو رے تم لوگوں کی. ارے مجلس کا کارکن بولے تو کیسا رہنا انہیں. ارے یہ تھرڈ کلاس حرکتیں کئی کو رہے تم لوگوں کے, یہ چلر حرکتیں. خیر بہرحال اب یہاں گزر رہی, اب کانگریس کی فلانے میں گزرے. اب یہاں جگہ بنانے کو جا رہے ہیں. آج کے سیاست اخبار میں آیا کہ راہل گاندھی از ویری سیریس, یہ میں منہ کو نہیں لگا رہے انہوں بول کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمارے فاضل مقرر جو بولے کہ آپ جو ہے تنظیمی کام کریے. دیکھیے اپن پولنگ کے دن پولنگ بوتھ پہ, تو آپ لوگ بھی, میری گزارش ہے نوجوان نسل سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے تنظیم کو مضبوط کریے. جیسا ایک کمیونسٹ پارٹی کے ورکر ہوتے, جیسا TDP کا تنظیم مضبوط ہے, ابتدائی بنائیے. ایک بستیوں میں جو ہے ایک صدر, ایک موتمت, ایک 5 آدمی کی کمیٹی, جیسا بھوانی نگر یہ 1 2 3 گلی کے ایک آدمی ذمہ دار, ایک 4 گلیوں کی ایک آدمی ذمہ دار. امجد اللہ خان آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. یاقوت پورے والے امجد اللہ خان آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. آپ یہ جو احسان کرے نا,
یہ 45,275 ووٹ دیے. امجد اللہ خان مرتے دم تک آپ کا فیملی ممبر بن گیا. امجد اللہ خان بن گیا نہیں؟ ہر دعوت میں بلا رہے امجد اللہ خان کو. ہاں تو بہرحال اب آپ سے ایک نیا رشتہ ہوا امجد اللہ خان کا. اب انہوں پھر رہے ہیں بیچارے, بھگا رہے ہیں اس کو, مار کے ہکار رہے ہیں کولو کے بیل کو. کولو کا بیل بولے تو سمجھے نا, وہ گچی کے دنگ میں لگاتے سو. اب انہوں آئے پہلے دن, چلو ٹھیک ہے آپ ایم ایل اے, اللہ میاں موقع دیا, آپ ایم ایل اے بنے, آپ کام کریے, آپ کے لیے میدان کھلا ہے. آپ کو اگر امجد اللہ خان کی ضرورت پڑ لی زرین مشوروں کی, آپ یاد کریے, برابر آپ کے ساتھ شانہ بانہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اب انہوں پہلا کیا کام کرے, انہوں آ کے آٹو والوں سے بات کرے, کہتے آٹو یونین سے انہوں بات کرے. سنیں نا, اچھا کیا بات کرے کہ سابقہ حکومت میں چالانہ ہو رہے تھے. کہتے کیا کر رہے تھے, 9 سال منہ میں نپل تھا میراج حسین تمہارے, اسد الدین اویسی کا چوس لیتے بیٹھے ہوئے تھے. ارے نہیں میاں غلط جگہ نہیں جانا, تو منہ میں نپل دے دیے تھے اسد الدین اویسی. کہیں کو آپ کو بہت دل کو بات لگ رہی, آپ بھی تقریر کرو, ادھر اوپر آؤ, ان کو اوپر بھیجو میاں ذرا, بہت بیانات دے رہے ہیں, ادھر آؤ جلدی آؤ, چلاؤ کمین. تو بہرحال اوپر چیئر لا لو. تو آپ کے منہ میں نپل تھا. 9 سال تک ٹرافک والے ظلم کرے, نہیں بولے, آٹو والوں کو جمع کر کے اب ان کو پرسا دے رہے. کوئی مر گئے تو جا کے گھر پہ پرسا دیتے نہیں, ہزاروں روپے چالانوں میں ڈال دیے. اب انہوں پرسا دے رہی کہ نہیں غلط ہو رہا, اب آئندہ اگر ہوئیں گا تو ہم احتجاج کریں گے. کہتے انا چلے گئے, انا کی سرکار چلے گئی, اب نئے انا آئے. انا کو بھی معلوم ہے کہ اگر آٹو والوں پہ ظلم کرے تو تختہ بدل دیتے آٹو والے. اب کیا کرے, قریشی بردر سے ملے. کہتے انہوں, اب میں جیسا ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے میں بات کر رہا تھا, تو ہمارے ایکس کارپوریٹر ابراہیم قریشی کے گھر پہ جمع کر کے یہ بول رہی کہ نہیں وہ جانور کھینچ لے رہی, وہ فلانا ہو رہا. ارے کیا کر رہے تھے میاں, 9 سال سے ظلم ہوا. 9 سال میں لاکھوں کروڑوں روپے کا قریشی فیملی کے جانور کھینچے, لاکھوں روپے کے گاڑیاں سیز کر دیے. کہاں تھی مرکز سیاسی, ممبر آف پارلیمنٹ کا؟ ارے آپ تو ساتھ تھے نا بھائی گورنمنٹ کے, ایک فون کال کافی تھا. سی ایم کو جا کے بولنا صاحب یہ غریب لوگ آئے, یہ قریشی والے محنت مزدوری کرنے والے ہیں, نہیں کرے. اب میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں, جعفر حسین معراج, یاقوت پورے کے آٹو والوں سے ہمدردی کرنا ہے نا. دارالسلام کوآپریٹو بینک میں ہمارے نئے انا کیا کرے, ریونت ریڈی صاحب کیا کرے معلوم, بس پاس فری کر دیے انہوں خواتین کے لیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دارالسلام کا سود معاف کر دو نا صاحب. دارالسلام کا انا ایک کام کرے, انا کیا کرے, بس ٹکٹ فری عورتوں کو, جہاں جانا ہے جاؤ. اب وہ مہینے میں ایک بار میکے کو جانے والے ہفتے میں 2-3 بار جا رہے ہیں, بس پاس فری ہے. تو انا ایک کام کرے نا, اب انا کی ٹکر میں آپ کیا کرو محترم اسد الدین اویسی, جو پرانے شہر میں 80% مسلمانوں کا زیور دارالسلام کوآپریٹو بینک میں رکھا ہوا ہے, کئی پراپرٹیز رہن پڑے ہوئے ہیں, خالی آپ سود معاف کر دو, خالی آپ سود معاف کر دو. جتنے پیسوں میں رکھا ہے وہ چھڑا لیتے, اگر نہیں چھڑائے تو امجد اللہ خان کہنے آؤ پرجا دربار میں اپیل کر کے کئی لوگوں کے زیورات, کئی لوگوں کے گھر رہن چھڑایا ہوں, آپ لوگوں کے بھی چھڑا دوں گا. صرف خالی لونڈا پالیٹکس سے میری گزارش ہے کہ دارالسلام کا سود معاف ہونا نہیں ہونا آپ لگا چاہ رہے نہیں. اب کیا ہے, یاقوت پورے والوں کا حساب ایسا ہو گیا, ذرا کچھ بولا بتاؤ, بولتے ڈر رہے ہیں ہم مجلس والے. ارے نہیں, ٹھہرو, پارلیمنٹ الیکشن ہے نا قریب میں, اب پھر اگر آپ لگا بولے بتاؤ, سمجھ گئے نا. اب ایم پی صاحب پریشان کیا ہے, ارے 15 دن میں یاقوت پورے میں جو انقلاب آیا, اب کل کے دن جو ہے تحریک کا امیدوار اگر پارلیمنٹ الیکشن لڑا, انشاءاللہ لڑیں گا, تو اب یہ انقلاب بہادر پورے میں آ جائیں گا, یہ انقلاب چندرائن گٹے میں آ جائیں گا. بی پاشا کا اینٹی انکمبینسی بہت چل رہا وہاں, پھر
चार मीनार में आ जाएगा ये इनकलाब। तो आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी आपके घर को आते वोट लेने, तो आप क्या करते, अखलाकन कुर्सी देके बिठाते, आप कुर्सी देके बिठाते, पानी पीते। वो हर इलेक्शन में एक फ़ोटो आती, कोई भी ज़ईफ़ औरत जाते हुए दिखी, जाके असदुद्दीन ओवैसी बाजुक बढ़ जाते उसके, आँख मारते, फ़ोटो लियो मैं जल्दी फ़ोटो लियो। चलो फ़ोटो वोटो ले लेते, वीडियो बन जाता उसका। अब वो बाद में वो औरत दारुसलाम गई तो वहाँ कुर्सी नहीं है बैठने, पहचान दे ले उसको इनो। अब वो लोग तकरीबन मेरे कहने जो प्रजा दरबार में आते, वो लोग क्या करके आते मालूम, वो तकरीरा सुनते, फ्री का दवाखाना जाके अटक जाते। मैं बोलता हूँ जी अम्मा इतने दवाखाने हैं ना, तुम पहाड़े शरीफ से वहाँ कहीं को गए, कोई भी दवाखाना नहीं मिला। नहीं साहब, मैं वो तकरीर सुनी थी अकबर ओवैसी की,